بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں جو افراتفری ہے، نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں اور انسانیت کے اوپر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ انسانیت نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ غداری کی ہے۔ اللہ کے بندو، مالک نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے اور اس کو بہترین مخلوق بنایا، بہترین مخلوق، کتنی عزت دی اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ ملائکہ کو جھکایا اس کے آگے اور اس کو بتایا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم صرف میرے ہو۔ اور پوری کائنات ایسا لگتا ہے کہ براہ راست یا بالواسطہ اس انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ہر چیز اس انسان کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ تمہارا معبود، تمہارا آقا، تمہارا سب کچھ وہ اکیلا مالک ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اندازہ لگائیے، جنہوں نے نمونہ بن کے انسانیت کے سامنے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں۔ قرآن کے اندر صرف 25-26 انبیاء کا ذکر ہے، اور وہ بھی کمال کا ذکر ہے۔ ایک سے ایک عقل کو حیران کر دینے والی زندگی بسر کی ہے ان اللہ کے بندوں نے، اور بالکل یعنی کلیجہ نکال کے بتا دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک اللہ کے وہ غلام ہیں، اور اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کی غلامی کا وہ تصور نہیں کر سکتے ہیں، کسی پٹے کو وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی ہو رشتہ ہو، وہ باپ ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچے ہوں، جو بھی ہوں، قریبی ترین رشتہ ہے۔ ان کو کہا گیا اس انداز سے کہ یہ دنیا کا معاملہ، یہاں دنیا جو مرضی لے لو، لیکن کل اللہ کے آخرت میں تمہیں بالکل نہیں بچا سکوں گا، کیونکہ وہاں ایمان اور عقیدے کے اوپر یہ فیصلہ ہونا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ جو افراتفری ہے، یہ اسی ایمان کے اندر غداری کی وجہ سے انسانوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے اور نمک حرامی کا گویا حق ادا کر دیا انہوں نے۔ اور خاص کر سب سے زیادہ اس آخری امت نے، یہ جن کو مسلمان کہتے ہیں، کتاب ان کے پاس اللہ کی کتاب اپنی بالکل اصلی حالت میں موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اور اس قرآن کی تفسیر ان کے پاس یہ بخاری کی شکل میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شیطان کی گھوڑی بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ہوش نہیں ہے۔ خاص کر ہمارے جتنے لیڈر پائے جاتے ہیں آج، سارے کے سارے، یہ عسکری لیڈر ہوں، یہ سیاسی لیڈر ہوں، یہ مذہبی لیڈر ہوں، اندازہ لگائیے، انہوں نے اللہ کی کتاب کے پہلے صفحے کو جھٹلا دیا، جہاں کتنی پیاری دعا سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ دعا ہے، یہ صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ کی حمد کس انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں مالک الملک کے لیے ہیں۔ الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ قیامت کا فیصلہ ایک ہاتھ کی مٹھی کے اندر ہوگا، کوئی جرت نہیں کر سکے گا اپنی طرف سے بات کرے۔ تو ایسے مالک کے سامنے تم جانے سے ڈرتے نہیں ہو، اور اس نے کہا بھی ہے کہ کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے، اور پھر ایک عہد و پیمان کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیسا قریبی تعلق جوڑنے والی یہ آیت ہے۔ اس کے اندر اس کو آج بڑے بڑے علماء نے، محمود الحسن صاحب کہتے ہیں، اللہ کے بندوں کو پکارنا بھی، مقبول بندوں کو، پیارے بندوں کو پکارنا، یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ شبیر احمد عثمانی نے اس کو آگے اور بڑھایا، اور سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے، اندازہ لگائیے۔ تو بتاؤ مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا؟ مشرکین مکہ بھی تو پیاروں کو پکارتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی وہ پوری مشرک قوم تو پیاروں کو پکارتی تھی، نہ پنج تن پاک کی بجاری۔ پہلی قوم سورہ نوح کے اندر 5 اولیاء اللہ کے نام آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بخاری کی روایت کے اندر بتایا کہ 5 صالحین تھے، ان کو پکارتی تھی قوم۔ آج جس طرح ہماری قوم پکار رہی ہے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی لیڈر ایسا سامنے نہیں آیا جس نے کھل کے بیان دیا ہو اس انداز سے، بلکہ جو آئے ہیں قبروں کے پجاری آئے ہیں، پیروں کے پجاری آئے ہیں، کوئی گھوڑے کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کا پجاری ہے، کوئی تعویذ پہنے ہوئے ہے، کوئی امام زامن بانتا ہے۔ وہ کہاں گئی تمہاری ایمانی غیرت؟ اللہ کے بندوں، جب تک ایمان خالص کی طرف نہیں پلٹو گے، اللہ کے بندوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں۔ میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں الحمدللہ، اور 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوں۔ 4 سال میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے رگڑے کھائے ہیں، اور ساری چیزوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج ہماری جس طرح اسٹیبلشمنٹ اور جو معاملات ہو رہے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیا تم نے یعنی نہ دین سیکھا، نہ دنیا سیکھی، آپس میں لڑنے پر لگے ہوئے ہیں، اپنی ایکسٹینشنیں، اپنی نوکریوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، نہ جنت کا کوئی شوق ہے، نہ جہنم کا کوئی خوف ہے، نہ قوم کے ساتھ کوئی خیر خواہی کا معاملہ ہے۔
ایک سے ایک بڑا کرپٹ آتا ہے، کوئی نہ کوئی کیس کے اندر پھر جھگڑا جاتا ہے، پھر اگلی حکومت آتی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے، سب اس کشتی کے اندر سارے جو ہے اللہ کے بندو للہ رک جاؤ، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، چند دنوں کی یہ کھیل ہے، یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ اگر تمہاری موت آ گئی اسی ماحول کے اندر جو آج ماحول ہے، جو ہماری پوری امت مسلمہ کا خالص مشرکانہ ماحول ہے، خالص شیطانی ماحول کے اندر ہے، سود ان کی رگوں کا خون کی طرح دوڑ رہا ہے، جس کو مالک اعلان جنگ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اندازہ لگائیے، سود کا سب سے کم درجہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر۔ اللہ کے بندو، جب سود اتنا بڑا جرم ہے تو شرک کا اندازہ لگاؤ جو اس سے بھی بڑا ناقابل معافی جرم ہے، یہ شرک جس کے اندر آج قوم مبتلا ہو گئی۔ کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی بلے شاہ کی نگری ہے، کوئی داتا کی نگری ہے، کوئی غوث کی، اور تم نے اللہ کو مذاق سمجھا ہے؟ پوری کائنات کا مالک، اکیلا بنانے والا، اکیلا چلانے والا، وہ سب تمہاری حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اس دعوت کو، جو ایمان خالص کی دعوت تمہارے اپنے ملک سے اٹھی ہے، اللہ کے بندو اس کو مسئلہ بناؤ۔ یہ نمبر 1 مسئلہ اگر کسی کی زندگی کا نہیں ہے تو اس کے بعد اس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ بے وفائی کی، اس نے اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کی۔ اللہ کے بندو، میں تمہاری بہترین رہنمائی کروں گا انشاءاللہ اس سلسلے میں۔ ان سیاسی لوگوں کو، جتنی پارٹیاں، مسلکوں کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی اللہ کی بات نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت شرک کی نشاندہی کرتا ہے، پھر شرک کو ساتھ لے کے چلتا ہے، کہتا ہے میں چندے دیتا ہوں، میں ان کو امام بناتا ہوں۔ بتاؤ، ان کو امام بناتے ہو جو مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے؟ تو اللہ کے بندو، یہ دنیا کی قیادت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ ایمان خالص کے ساتھ پوری دنیا کے اوپر تمہاری یہ حکمرانی ہوگی، یہ اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ کی جماعت پہ غلبہ پکڑے گی، قیادت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اللہ کی حکومت ہوتی ہے اللہ کے اپنے نیک بندوں کے ذریعے، اور انسانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام سب سے بڑا شیطانی نظام اگر ہے اس زمین کے اوپر، یہ جمہوریت کا معاملہ ہے، جس کو سارے پالش کر رہے ہیں اس بت کی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو کھول دے، اس بات کو تھوڑی کو بہت سمجھو۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان کی شمع روشن ہوئی ہے، اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ یہ موقع اگر ایک دفعہ ضائع ہو گیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر، آگ کے اندر ہتھوڑے گرز مارے جائیں گے، زنجیروں کے اندر جکڑے ہوں گے، وردیاں تمہاری وہاں نہیں ہوں گی، نہ تمہارے بڑے بڑے یہ ووٹر ہوں گے، نہ پیچھے نعرے لگانے والی عوام ہوگی، تمہارے مدرسے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ شرک کے اڈے ہیں، آج فیکٹریاں ہیں شرک کی تمہاری۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ دے، اللہ ایمان خالص کا راستہ کھول دے۔ مالک مخلص اور باصلاحیت لوگوں تک یہ آواز پہنچائے، تاکہ یہ خیر خواہی کی یہ آواز، ہمارے رب کی یہ دعوت، قرآن کی یہ دعوت الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ ہے جس کو دبا دیا ان مولویوں نے دبایا اس کو، ان پیروں نے دبایا، ان سیاسی لوگوں نے دبایا ان کو۔ کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو سامنے آ کے توحید کی بات اس انداز سے کرے۔ بہرحال میرا کام ہے بتانا، گزشتہ 38 سال سے میں یہی معاملہ بتا رہا ہوں۔ یونٹ کے اندر بھی یہی بات بتائی تھی، وہاں بھی مخالفت ہوئی، پھر اپنے اہلیان چکری وکیلہ تحصیل گجرہان کے اندر یہی دعوت اٹھی، مخالفت ہوئی، ہر جگہ مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، کوئی لاکھوں میں، کروڑوں میں کوئی انسان ہو جو اس دعوت کا ساتھ دے، کیونکہ سارے دنیا کے رسیہ بن گئے، دنیا کے پیچھے دوڑنے والے بن گئے۔ آخرت کی بالکل یاد ان کے اندر ہے ہی نہیں، نہ گھر سے یہ تعلیم ملتی ہے، نہ مدرسوں سے، نہ کسی جگہ بھی۔ آج ان کے تعلیمی ادارے یہ فحاشی اور جو دنیا پرستی ہے، شیطانیت ہے، اس کے اڈے بنے ہوئے، اندازہ لگائیے۔ یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، اصلاح کے لیے اٹھو۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سارے بھائیوں کو، جتنے بھی ہیں، علماء ہیں یا ہمارے عسکری لیڈر ہیں یا ہمارے جج صاحبان ہیں اور وکیل صاحبان ہیں، جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اللہ کے بندو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔